سامعین، اب میں اپنی ساری تقریر کا مجموعہ اور خلاصہ کلام پیش کرنے لگا ہوں، ساری تقریر کا نچوڑ بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ لوگ متوجہ ہیں؟ جی۔ دھیان سے سن رہے ہیں؟ جی۔ اچھے اخلاق وہ پھول ہے جس کی خوشبو سے دور سے ہی لوگ مالا مال ہوتے ہیں۔ اچھے اخلاق وہ گھنا سایہ دار درخت ہے جس میں ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، ہر ایک انسان اس سایہ دار درخت سے فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے دنیا میں بھیجا ہی گیا ہے اخلاق کی تکمیل کے لیے، اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ بلندی کس کام کی ہے جس پر انسان چڑھے اور انسانیت گر جائے؟ وہ بلندی کس کام کے لیے ہے جس پر انسان چڑھے اور انسانیت گر جائے؟ یہ اخلاق ہے۔ انسان اخلاق کو اپنائے تو انسان ہمیشہ بڑھتا رہے گا، چڑھتا رہے گا۔ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن کے نامہ اعمال میں دو چیز سے وزنی اور کوئی شے نہیں ہو سکتی، دو چیز سے زیادہ وزنی کوئی شے نہیں ہو سکتی، ایک حسن اخلاق اور دوسرا خاموش رہنا۔ خاموشی اختیار کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اس لیے حاضرین، اپنے اخلاق کو عمدہ بنائیے، اپنے اخلاق کو اخلاق حسنہ میں تبدیل کیجیے، اپنے اخلاق کو اخلاق حمیدہ بنانے کی کوشش کیجیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار کو اپنائیے۔ دوستوں کو اس کی دوستی سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ اس کے کردار سے پہچانا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی رزق کے مانند جس نے رزق کو تقسیم کرتے ہیں، ایسے ہی اخلاق حسنہ اور اخلاق حمیدہ کو بھی تقسیم کرتے ہیں۔ جس کے مقدر میں اخلاق حسنہ ہوگا انہیں ملے گی، جن کے مقدر میں اخلاق حمیدہ ہوگی انہیں ملے گی۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز محشر قیامت کے دن وہ بندہ، وہ شخص، وہ فرد سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، سب سے زیادہ میرے نزدیک ہوگا، سب سے زیادہ میرے پاس میں ہوگا، جس کے اخلاق سب سے اچھے۔ اس لیے اگر روز محشر اللہ کے نبی کا قرب چاہتے ہیں، روز قیامت اگر اللہ کے نبی کے پاس رہنا چاہتے ہیں، تو اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنائیے، عمدہ بنائیے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیے اور اسلامی تعلیمات کو فالو